تو آپ ادھر ہی آ جائیں یا ادھر چلیں، تھوڑا سا اس کو قریب کر لیں بس۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھو اگر زبان ساتھ دے رہی ہے تو۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چوتھے پارے کا 5واں رکوع، ٹھیک ہے، یہ آج آپ پڑھیں گے، ترجمہ قرآن پاک ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر ہے جناب 14، ٹھیک ہے، چوتھے پارے کا رکوع نمبر ہے 5واں، اور سورہ آل عمران کا ہے 14واں، کیونکہ یہ سورت تیسرے پارے سے شروع ہو چکی تھی۔ مل گیا نہیں ملا؟ کیسے شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اس لفظ پہ غور کرنا بھی اس میں ایک بات ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں سے پڑھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ کیسے؟ اضعافا مضاعفتن، دونا دون، اس طرح کہ ایک بندہ سود پہ دیتا تھا پیسے جب تک یہ مطلب حرام نہیں ہوا تھا، تو وہ پھر ایک پیسے کی ایک مقدار مقرر ہوتی تھی کہ اتنے میں دے رہا ہوں اور اس پر تم نے اتنے عرصے کے بعد مجھے اتنے لوٹانے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مہینے کی مدت ہے، 100 روپے دیا ہے، تو جی مہینے کے بعد آپ نے مجھے 110 روپے لوٹانے، تو پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس وہ نہیں بنتے تھے جو مقروض ہوتا تھا، تو جب وہ مہینہ پورا ہوتا تھا تو اب اس کا مطالبہ ظاہر پیسے واپس کرنے کا اس کے پاس ہے نہیں، تو یہ پھر کیا کرتا کہ بھائی چلیں ایک مہینہ اور نہ دو، لیکن اب 115 دینے ہوں گے یا 120 دینے ہوں گے، بڑھا دیتا تھا رقم، اور ادھر سے دوگنی کر دیتا، مطلب 10 پہلے لگائے تھے تو 10 اور لگا دیتا، 120 دینے وغیرہ۔ تو اس سے یا کسی اور صورت بھی اگر اس کی کوئی ہے تو ہر صورت سے منع کر دیا گیا سود لینے اور دینے سے، ٹھیک ہے، سود کا مال کھانے سے۔ سود بنیادی طور پہ ایک نفع کو کہتے ہیں، لیکن ایسا نفع کہ جس کا کوئی عوض نہیں ہے، ٹھیک ہے، بندہ لے، اللہ تعالیٰ تو جو عطا فرماتا ہے وہ ہمیں بلا ہمارے عمل کے، ہمارا عمل ایک ہوتا ہے اور وہ 10 کم از کم عطا فرماتا ہے، وہ اس کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس سے وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بندوں کا جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے نا، تو یہ اس کی بات ہے۔ 2 قسم کے ہے نا حقوق، ایک حقوق العباد کہلاتے ہیں اور ایک حقوق اللہ کہتے ہیں ایک کو، ٹھیک ہے، یا آپ نماز ادا کرتے ہو، ہاں جی، یا یہ باقی فرائض جو ادا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پہ، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور ایک ہیں کہ آپ اپنی جو آپ کے ابھی ساتھ والے ہیں ان کے آپ پر حقوق ہیں، آپ پر ان کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، ایک کے حقوق ہوتے ہیں پھر وہی دوسرے کے فرائض کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے ادا کرنے وہ فرائض اس کے لیے، اور دوسروں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہے، ٹھیک، تو اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے نا تو اپنے حقوق معافی فرما سکتا ہے، ٹھیک ہے، بالفرض خدا نخواستہ نماز میں کوتاہی ہوئی ہے، سستی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو وہ اگر چاہے تو معاف فرما دے۔ لیکن اگر وہی اب اس کے بندوں پر حقوق ہیں، مثال کے طور پہ ایک اولاد ہے تو والدین کو اب ضروری ہے کہ اولاد کو صرف پیدا ہی نہیں کرنا تھا، اس کی تربیت بھی کرنی تھی، کہ کھانے پینے کا بھی خیال کر، خود تو اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اور ان کا کوئی خیال نہ کرتے، تو یہ اب یہ اس کو پکڑ ہے۔ اور اسی طرح اولاد بھی اگر اپنے والدین کے ساتھ وہ بیہیویئر نہیں رکھتی جو اس کو رکھنا چاہیے تو اس کو بھی پھر پکڑ ہے، اگر وہ مکلف ہے تو، چلو چھوٹی ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہاں یہ بندوں کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے۔ یہاں سے علماء نے یا ایھا الذین آمنوا اور آگے پھر سود کا معاملہ ہے، تو فرمایا کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ بندہ کتنا بھی بڑا گناہ کرے وہ اس سے ایمان سے نہیں عادت ہوتا، ایمان میں کمی ضرور آتی ہے لیکن کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کافر ہو جاتا تو پھر یا ایھا الذین آمنوا کا ٹائٹل نہ آتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو حکم فرما رہا ہے اہل ایمان کو فرما رہا ہے۔ اچھا، اور بھی اس کی بہت سی برائیاں بیان ہوئی ہیں، لیکن چلے ہم آگے چلتے ہیں، تو کہ ترجمہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
یہ ہم نے تمہیں یہ حکم کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے سے اللہ تعالیٰ کو تمہیں کیوں ڈرانا مقصود ہے؟ تم اگر اس سے نہیں ڈرو گے تو اس کی کوئی قدرت میں کمی آ جائے گی؟ ہرگز نہیں، حاشا وکلا، وہ اس لیے کہ یہ بھی تمہارے فائدے کی بات ہے۔ اور وہ کیا فائدہ ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ادھر بھی، اور جہاں تم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، تمہارا ہمیشہ کا گھرانہ ہے، وہاں پھر تمہیں مسئلہ نہ ہو۔ اچھا آگے فرماتے ہیں بالفرض اگر بندہ کامیاب نہ ہو خدا نہ خواستہ، تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک۔ اور فرمایا کہ واتقوا النار التی، واتقوا النار التی، یہ آخر میں دیکھوں گا کہ ڈرو اس آگ سے، التی جو والی اعدت تیار کی گئی ہے، کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے۔ تم تو اہل ایمان ہو، ہم نے تم اس ٹائٹل سے پکارا ہے، ارے تم کن رستوں میں چلے جا رہے ہو؟ جس رستے پہ تم جا رہے ہو یہ تو جہنم کی طرف جاتا ہے، اور جہنم تمہارے لیے ہم نے بنائی ہی نہیں ہے۔ تو تم کیا کرو پھر اہل ایمان؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی فرما برداری کرو۔ یا اللہ ہم نے تمہیں دیکھا نہیں ہے، آپ کو دیکھا نہیں ہے، ہم کیسے فرما برداری کریں گے؟ فرمایا والرسول، اور اس کی رسول کی فرما برداری۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا اگلے بارے میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی وہ یہ یقین کر لے کہ اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، کیونکہ رسول اپنے پاس سے تو کچھ کہتے نہیں۔ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سورہ نجم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے زبان ہی نہیں کھولتے، جب بھی بولتے ہیں اللہ کا کلام بولتے ہیں۔ کبھی وہ کلام قرآن پاک کی صورت میں ہوتا ہے تو اسے وہی مطلوب کہتے ہیں، کبھی ان کے دل پہ ہم کوئی مفہوم نازل کرتے ہیں، وہ اپنے الفاظوں میں پھر اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں، اس کو وہی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ مطلوب کا مطلب ہے تلاوت کی ہوئی، جو جبریل آ کے تلاوت کر کے سرکار کو سنا کے پھر وہ بیان کر کے گئے ہیں، تو وہ ہے قرآن مجید، اس کو کہتے ہیں وہی مطلوب، اور دوسرا اس کا نام ہے قرآن مجید۔ اور ایک وہی وہ ہے جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، جبریل کا اس میں کوئی بھی اختیار اور کوئی ان کو اس کا ادراک نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وہی غیر مطلوب، اور ساتھ کہتے ہیں وہی حدیث، اس سے کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہیں یہ آپ کا اپنے فرامین نہیں ہے، الفاظ آپ کے ہیں، مفہوم ادھر سے ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا اس کو وہی کو یوں دو قسموں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ہے جو جبریل لے کے آئے، ایک ہے جو ڈائریکٹ آئی ہے۔ جو جبریل لائے ہیں اس کو کہتے ہیں وہی جلی، روشن، اجالا، ٹھیک، جلا بخشنے والی، ظاہر۔ اور دوسری ہے جو کہ ہمارے سامنے تو نہیں آئی، وہ تو سیدھی ادھر آئی ہے، پھر ادھر سے ہو کے ادھر آئی ہے، تو اسے کہتے ہیں وہی خفی، مخفی، خفیہ، پوشیدہ، سر اور راز کی صورت میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جی آیا نو ایسا، وعلیکم السلام، سلامتی ایمان۔ ایک سیکنڈ آپ اسے بند کریں۔ تو یہ تین قسمیں آپ کو میں نے وحی کی بتائی ہے۔ وحی ہوتا کیا ہے؟ وحی کا لفظی معنی کیا ہے؟ وحی یہ ہے، اس کی بہت سارے ویسے معنی کیے گئے ہیں، لیکن اشارہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اشارہ پھر وہی الہی مولا تعالیٰ جل وعلا کی اپنی قدرت، اپنی شان کے لائق اپنے رسولوں کی طرف، ٹھیک۔ ویسے کوئی بات کسی تک پہنچانا بھی اس معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے شتونگڑوں کو، اپنے جو ان کے ہیں آگے اس کے ماننے والے ہیں، ان تک وہ اپنی وہ وسوسہ ڈالتا ہے، خرابی پہنچاتا ہے۔ وہاں پہ بھی وہی کا لفظ آ گیا، ٹھیک۔ اور اسی طرح ایک جگہ پہ ہے جی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، رب تعالیٰ جل وعلا نے یہ شہد کی مکھی کو وحی کی۔ اب وہاں یہ وہی مراد نہیں ہے جو رسول اور نبیوں کا ہے۔ اور ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ وحی کی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا جب تک ہم تجھے کہتے ہیں۔ تو اب کوئی عورت تو نبی ہے نہیں، نہ کوئی فرشتہ نبی اور رسول ہے، نہ ہی کوئی
جن نبی اور رسول ہے، نہ ہی کوئی عورت جو ہے وہ نبی اور رسول ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کیسے وحی ہو گئی؟ وہی تو نبی اور رسولوں کا حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پیغام پہنچانا، دل میں ڈال دینا، القاء کر دینا، اشارہ کر، جس طرح بھی ہے۔ ٹھیک، تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ لعلکم ترحمون، تم جب اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے حبیب اعلیٰ کی کرو گے نا فرما برداری، تو پھر تم پر رحم کیا جائے گا، یہ اگر تم نے ایسے کیا تو، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر رحم کے بدلے میں پھر دوسری طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ اچھا، آگے کچھ حکم دیا جا رہا ہے نیا، وسارعوا، اور سرت ایک کہتے ہیں نا دھیان کرنا، سرت کرنا، پرانی مائیں بھی ہماری بوڑھی کہتی تھی دھیان کریں، سرت، ویسے سریع کا لفظ ہے جلدی کے معنی میں، سرت تیز رفتاری، ٹھیک، لیکن اب تیز رفتاری ہر ایک چیز کی اس کے اپنے حساب سے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ تیز رفتار کیا چیز ہے؟ سارے بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی، نور، بجلی کو بجلی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جلا ہے، چمک ہے، اصل جو ہے نا روشنی نور جیسے آپ کہہ لیتے ہیں، سب سے زیادہ اس کی رفتار تیز ہے۔ یہ بجلی چمکتی ہے نا تو وہ آپ کو فوراً محسوس ہو جاتی ہے، اور جب بادل گرجتا ہے تو ساتھ ہی ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن بادل کی گرج آواز کی رفتار چونکہ اس روشنی کی رفتار سے کم ہے، لہذا وہ بعد میں پہنچتی ہے، جیسی چمکتی ہے ہم فوراً کانوں میں رکھ لیتے ہیں کہ ابھی ایک گرج آنے والی ہے۔ ایک گرج سے بھی ایک قوم تباہ ہوئی تھی، اللہ معاف کرے۔ تو یہ صورت جلدی میں ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگنے میں، رب تعالیٰ کی جو ہے نا مغفرت، اس کو حاصل کرنے میں جلدی کرو، دوڑو۔ ظاہر دوڑ کے ذرا بندہ جلدی پہنچ سکتا ہے۔ دوسری جگہ بھی فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی رحمت کے حصول کے لیے، تحصیل کے لیے تم دوڑو۔ ہمارے حضور، بڑے حضور جمعہ شریف پہ ادھر یہ آیت مبارک پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، ذرا اٹھ کے دوڑو، کدھر جاؤ گے؟ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو گے وہ ادھر ہی اس کی ذات موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوشش کرو، اور اس طرح کی کوشش کرو جس طرح کی کوشش ہمارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طریقہ تعلیم سکھا چکے ہیں، دے چکے ہیں۔ تو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اچھا اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور دوسری آپ کو ہم چیز بتاتے ہیں کہ تم اس طرف دوڑو، وہ کیا ہے؟ وَجَنَّةٍ، اور اس باغ کی طرف، اس جنت کی طرف دوڑو۔ یا اللہ کون سی؟ یہ تو شداد نے بھی بنائی تھی جنت، یہاں کون سی جنت مراد ہے؟ فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا عرض عین را دوات، چوڑائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، طول و عرض آپ نے پڑھا ہوگا نا، طول لمبائی ہے اور عرض چوڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی ہے کتنی؟ السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے برابر۔ اس پہ بہت ساری باتیں ہیں۔ ہرقل بادشاہ کا پیچھے آپ نے سیرت میں مجھ سے پڑھا ہے 2-4 دن پہلے، اس نے آقا علیہ السلام کو خط لکھا تھا اور اس میں کہا تھا کہ یہ آپ کا کلام جو ہے ہم نے دیکھا ہے، اس میں یہ آیا ہوا ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ وہ زمین و آسمان اس سے چھوٹے ہیں، ان میں وہ اس کی صرف وہ چوڑائی اتنی زیادہ ہے تو لمبائی تو اس سے بھی زیادہ ہے، تو یہ پھر جہنم کدھر ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ واہ سبحان اللہ، یہ جو رات آتی ہے تو دن کدھر جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو رات۔ اس میں ایک باریک نقطہ تھا، وہ یہ تھا کہ جب ادھر سورج چمک رہا ہے اور ہمیں دن محسوس ہو رہا ہے، تو دوسری طرف امریکہ میں اس وقت کیا ہے؟ رات ہے، یعنی اسی کے مد مقابل تصویر کی دوسری رخ کو دیکھیں تو وہاں ہے۔ تو اسی طرح جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے، ٹھیک۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہودی نے سوال کیا تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا، آقا علیہ السلام سے سکھا ہوا تھا، تو ان یہودیوں نے کہا بالکل تورات میں بھی یہی مثال دی گئی۔ پھر بعد میں ایک حضرت انس بن مالک صحابی ہیں، ان سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ
سوال کرنے والے نے کہ یہ جنت جو ہے اس کی اتنی چوڑائی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں زمین و آسمانوں کو محیط، تو یہ کیسی زمین اور کون سی زمین میں اور کون سے آسمان؟ تو فرمایا واہ، یہ جنت جو ہے ایسی زمین ہو ہی کون سی سکتی ہے جس میں یہ ہو؟ ارے یہ جنت اچھا ہے بھی کدھر؟ یہ بھی سوال تھا۔ تو انہوں نے کہا جی سب آسمانوں سے اوپر ہے لیکن عرش کے نیچے، اور جہنم سب زمینوں سے نیچے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے سب سے اوپر والی جگہ کو عرش اولا کہتے ہیں اور نیچی والی جگہ کو تخت الثری کہتے ہیں۔ جب کسی کے لیے آپ دعا کر رہے ہو نا اللہ کے پیارے کے لیے، تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں اللہ اسے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور جب نیچے کہتے ہیں تو پھر سجین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خیر، اعدت للمتقین، یہ جنت جو اتنی چوڑائی رکھنے والی ہے یہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ ایک آیت چھوڑ کے اوپر آپ دیکھیں، وہ جہنم کی بات تھی تو وہ فرمایا وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی، اعدت للکافرین اور اعدت للمتقین۔ اس سے دونوں کو جوڑ کر علماء مفسرین، ہمارے پیشواؤں نے بھی، کہ جن کے صدقے میں آج یہ چند لفظ بولنے نصیب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے تمام اہل ایمان مفسرین کو، انہوں نے یہاں ان دو جملوں کو جوڑ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بھی بن چکی ہے اور دوزخ بھی بن چکی ہے، کہ رب فرماتا ہے تیار کی جا چکی ہے۔ یہ ثابت ہوا۔ آگے جی، الذین، اب جو متقین جن کے لیے یہ تیار کی گئی ہے وہ کون ہے؟ فرمایا الذین، وہ ہیں ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، مشکل حالات میں بھی، جب ان پر تنگی ہوتی ہے، ان کو خود ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی قربانی دے کے اپنے اوپر جو چیز خرچ کرنی تھی، ضرورت تھی، حاجت تھی، وہ دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ ایک جنگ میں ایسے ایک صحابی زخمی تھے تو پانی پلانے والے کوئی آئے تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں، وہ دوسرے کو دے۔ تو دوسرے کے پاس جب وہ بندہ گیا تو دوسرے نے کہا نہیں مجھے، میری خیر ہے، تیسرے کو پہنچا۔ تیسرے تک جب وہ بندہ پہنچا تو وہ بندہ فنش ہو چکا تھا۔ اب وہ دوڑ کے آیا اس کی طرف تو وہ بھی فنش ہو چکا تھا، اور جب پہلے کی طرف آیا تو وہ بھی فنش۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی قربانی دے کے، حالانکہ ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے کو دیتے ہیں۔ یہاں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ، مشکل حالات میں، یعنی خود ابھی ان کو اخراجات ان کے اتنے ہیں، ان کو ضرورت تھی لیکن وہ پھر بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا میں، وَالضَّرَّاءِ، اور رنج میں۔ اچھا، سرا جو ہے نا یہ مسرت، اور درا یہ رنج، ٹھیک ہے، مطلب مشکل حالات، مجبوری کی یا رنج کی، تکلیف کی، دونوں حالتوں میں یہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پی جاتے ہیں۔ کاظمین جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ پینے کو کہتے ہیں، لیکن پینا وہ نہیں جو پانی یا دودھ، مطلب اس طرح غصہ پینا۔ غیظ غصے کو کہتے ہیں۔ والعافین عن الناس، عافین معافی، اور ناس لوگ ہو گئے، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین سرکار ایک دفعہ کوئی مہمان آئے تو آپ نے نا اہتمام کیا کچھ ان کی میزبانی کا، تو غلام جو ہے وہ لا رہا تھا نا ایسے کھانا وغیرہ، تو برتن کو شیشے کے تھے وہ گر گئے، ٹوٹ گئے۔ ظاہر ہے پھر افسوس تو ہوتا ہے، ارمان تو لگتا ہے۔ تو آپ نے تھوڑی سی، آپ کی وہ جب کیفیت اس نے دیکھی نا، تو وہ پھر غلام ان کا غلام تھا نا، ہاں جی، اب تو اللہ معاف کرے چلے ادھر نہیں جاتے، لیکن کیا حالت ہے ہماری من حیث القوم، کیا مقتدیوں کی، کیا امام کی، ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس وقت تو غلام بھی ایسے تھے کہ وہ بھی قرآن پاک کے عالم تھے، اور صحیح جس کو عالم کہا جاتا ہے، ہم تو ان کے خادم کے بھی خادم ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا نا کہ آپ تھوڑا سا آپ کے چہرے پہ ملال آیا ہے، تو اس نے یہی لفظ بولے والکاظمین الغیظ، کہ مومن جو ہیں وہ غصہ کو پی جاتے ہیں۔ بولو گونگو، ہاں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قزمت غیظی، میں نے غصہ پی لیا۔ تو پھر اس نے اگلا جملہ استعمال کیا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ اور پھر اس نے آیت پوری کی اور کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو
پسند فرماتا ہے. آپ نے فرمایا انت حر، تو آزاد ہے. اس نے کہا جی حضور مجھ سے کوئی اور غلطی ہوگی، آپ نے مجھے آزاد ہی کر دیا ہے، میں غلام تھا. فرمایا نہیں، یہ احسان کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جی تو اس آیت کے ساتھ اس کا بھی ایک تعلق ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا بزرگوں سے، تو ہو گیا. آگے اور ان کی شان کیا ہے اہل ایمان کی، جن کے لیے جنت تیار کی گئی اتنی چوڑی. فرمایا والذین، وہ لوگ ہیں اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی فحش کام جو ہے نا، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. یہ بھی ہے، فحش کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ کوئی جاتی ہو جاتی ہے اور پھر اپنے ساتھ بھی ساتھ وہ جاتی ہوتی ہے. لیکن کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق ساتھ دوسرے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا بندے کی اپنی جان ہی کے ساتھ ہوتا ہے. تو پھر اس کو جس کے ساتھ دوسرے کا تعلق تھا وہ ادھر پہلے بیان کیا، اور جو اپنی ذات کے ساتھ اس کو پھر ایسے بیان کیا ظلموا انفسہم کے ساتھ. کوئی اور بھی تفسیر ہو سکتی ہے. ذکر اللہ، پھر وہ کیا کرتے ہیں. فرمایا اور جب ان سے کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا کام ہو جاتا ہے تو ذکر اللہ، پھر وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا، اچھا وہ اللہ کو یاد کریں. اس کے بعد کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تو ایسے کام کر لیں تو پھر وہ یہ کریں. تو فاستغفروا، استغفار یعنی مغفرت طلب کریں. کس کی؟ لذنوبہم، ان گناہوں کی جو ان سے سرزد ہو گئے. ذنوب ذنب کی جمع ہے، ذنب گناہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا کریں، رویہ رکھیں، معافی کے طلبگار ہوں، خواستگار ہوں، تو پھر اور ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنی شان خود بھی بیان فرمایا وَمَن یغفر الذنوب، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے، یعنی اور تو کوئی ہے ہی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. اچھا اور ایک کام اور بھی وہ کریں، وَلَمْ يُصِرُّوا. اچھا اب یہاں ان کا پچھلا بھی حساب بیان ہو گیا ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، ان سے غلطی ہو تو جاتی ہے ایک آدھ بار، لیکن وہ پر مصر نہیں ہوتے، ڈٹ نہیں جاتے کہ ہٹ دھرم ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں ہم تو ایسے نہیں کرتے. تو وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانیں بھی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو پھر اگر وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں، یعنی غلطی تو ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کریں، استغفار بھی طلب کریں، مغفرت بھی طلب کریں، استغفار بھی کریں، چلے طلب اس کے اندر آ گیا، اور غلطی پہ ڈٹ بھی نہ جائیں جانتے بوجھتے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے معاف فرماتا ہے، کیونکہ کون ہے جو گناہوں کو اور معاف کرے. تو پھر جب وہ ایسا کریں گے تو اب ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کیا ہوگی. فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، جن کا بدلہ، مغفرۃ من ربہم، ان کی رب کی طرف سے مغفرت ہے. جی اور وجنات تجری، اور باغات ہیں. یہ تو ایک جنت کی بات گزری ہے، ابھی آگے باغات آ رہے ہیں، بہت سی جنتیں. جنات تجری من تحتها الانہار، جن باغوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور نہریں بھی ہمیشہ جاری رہیں گی. ونعم اجر العاملین، اور مزدوروں کا کیا ہی خوبصورت بدلہ ہے. یہ صبح بھی آج 24ویں پارے میں بھی الفاظ آئے تھے، سورہ زمر کے بالکل آخری سے پہلے والی آیت، ان سیکنڈ لاسٹ جسے آپ کہتے ہیں، اس میں تھا فنعم اجر العاملین، اور یہاں پہ بھی ہے ونعم اجر العاملین، کہ مزدور نے مزدوری کی اور اسے کیا خوبصورت بدلہ ملا. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے. قد خلت من قبلکم سنن، اس تم سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ یہ طریقہ ہو چکا ہے، یعنی عذاب والا بھی اور ثواب والا بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں عذاب والوں کی طرف اشارہ ہے، اس لیے آگے ایک بات آ رہی ہے کہ فسیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں. یہ سیر کرنا کیا ہے؟ آپ نکل جائیں، دیکھیں کہ جن لوگوں پر عذاب ہوا ہے ان کی بستیاں کیسے تباہ ہیں، کیسے انہوں نے بنائے تھے. آپ ادھر قریب ٹیکسلا میں چلے جائیں، ادھر موئنج داڑوں میں چلے جائیں، ادھر باہر جاتے ہیں کہیں تو عاد اور سمود کی ان بستیوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے، فرعون کی لاش اب تک پڑی ہوئی ہے، وہ دیکھیں. ابھی وہ کشتی بھی دریافت ہوئی ہے ترکی یا کدھر، وہ ذرا ساری کیفیت دیکھیں. تو فرمایا سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو. زمین میں سیر تو ہوتی ہے نا زمین کے اوپر، لیکن فی کا معنی ہوتا ہے میں، اندر. تو یہاں
ہمارے استاد محترم ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کلاس لگائی ہے انہوں نے ہمیں اس میں بتایا کہ ایک بزرگ تھے، جب یہ ہے انہوں نے پڑھا نا یہ جملہ سیرو فی الارض کہ زمین میں سیر کرو، تو وہ اسی جگہ سے زمین کے اندر غائب ہو گئے اور دوسری جگہ سے جا کے نکلے. کہتے ہیں زمین میں سیر کرنا تو ایسے سیر ہوتی ہے، لیکن بہرحال سب کے لیے تو یہ ممکن نہیں، تو ہم تو پھر اوپر ہی جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو جب پھر آگے فرمایا فن ضرور پھر دیکھو کیف کان کہ کس طرح ہوا ہے عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام. ٹھیک ہوگی جی. ہاذا یہ ہم نے اتنی تفصیل سے تمہارے ساتھ کیوں بیان کیا ہے؟ فرمایا ہاذا بیان للناس، یہ ہم نے لوگوں کے لیے کھول کے بات بیان کر دی ہے. کون سی بات؟ یہ ایک تو کھلا بیان ہے لوگوں کے لیے، اور وہدن اور راہ دکھائی جا رہی ہے جی. وموعظۃ للمتقین اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے. گویا جو نصیحت پکڑتے ہیں وہ متقیوں میں شامل ہوں گے، اور جو نصیحت نہیں پکڑتے وہ اپنی ایمان کی بھی فکر کریں اور اپنے تقوی کی بھی فکر کریں. ولا تہنوا اور کمزور نہ پڑ جانا. ٹھیک ہے. ولا تحزنوا اور غم بھی نہ کھاؤ. یہاں خاص طور پہ اشارہ کیا جا رہا ہے احد کی جو نقصانات ہوئے تھے نا، سب سے پہلے یہ آیت مبارک اس وقت آئی تھی کہ جو ہو چکا اب ہو گیا، اس کے بعد تم اپنے دل میں اس کو ملال نہ رکھو اور کمزور بھی نہ پڑو. وانتم الاعلون تم ہی بلند ہوگے، سر بلند ہوگے، ان کنتم مومنین اگر تم واقعی میں مومن ہو تو. یمسسکم کرخن اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، یمسسکم مس ایسے ہاتھ میں لگا رہا ہوں، یہ مس کرنا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی آپ انسان کو ہاتھ لگائیں، چیز کو ہاتھ لگائیں تو یہ مس ہے. ٹھیک. اور القوم کرخن، کرخ مانا ہے تکلیف، غم. ہاں جی. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے فقد مسل قوم کرخم مثلو، تو تمہاری طرح اس قوم کو جس نے اس وقت تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، تمہارے ہاتھوں اس کو بھی تو ایسی تکلیف پہنچی تھی نا. 70 تمہارے بندے اگر ادھر شہید ہوئی ہیں احد میں، تو ان کے بھی 70 کافر مارے گئے تھے بدر میں. ٹھیک ہے. اور باقی بھی تمہیں نقصان ہوا ہے تو ان کے 70 تم نے قید بھی کیے تھے. اور وہ اللہ کو نہیں مانتے، کافر ہیں، مشرک ہیں، مانتے ہیں تب بھی جس طرح ماننا ہے اس طرح نہیں مانتے. اور وہ تو 1 سال کے بعد پھر تیار ہو کے آ گئے تمہارے ساتھ لڑنے، نہ حق ہوتے ہوئے بھی، باطل ہوتے ہوئے بھی، اور تم سچے مومن ہو کے پھر تم کمزور بھی پڑو اور اس پچھلے نقصان کی فکر میں رہو. تمہارے ساتھ یہ زیب نہیں دیتا. ان کو تو جو تھا ہی تھا. میرے سرکار کریم علیہ السلام کا ظاہراً فیضان تھا، یہ دراصل بعد میں آنے والوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ نہیں، کمزور نہیں ہونا. اب یہ کیوں ہوا کہ ادھر بدر میں تو مسلمان فتح مند ہوئے اور احد میں دوسرے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ لوگوں میں دن پھیر پھیر کے لاتے رہتے، کبھی کس کی باری ہوتی ہے، کبھی کس کی باری ہوتی ہے. جو ثابت قدم رہا اور اپنے عزم کو بالجزم پکڑا تو وہ پھر کامیاب ہوتا ہے. بس بات اتنی ہے. اور دوسرا ہم نے اس طرح اس لیے کیا تھا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ پہچان کرا دے ان لوگوں کی جو حقیقت میں ایمان لائے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ کس نے کتنا ایمان ہے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ دیکھ لے یا اللہ جان لے، اللہ جانتا ہے. جو نہیں جانتے ان کو اللہ تعالیٰ جنوا رہا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. ہاں جی. اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی، ہم نے یہ جو 70 تمہارے شہید ہوئی ہیں، یہ معاملہ اس لیے ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ہم شہادت کے رتبے میں فائز کرنا چاہتے تھے. تو یہ تھی جو کہتے ہیں نا بات میں کوئی بات ہوتی ہے، گل وچ ہو رہے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ نہیں دوست رکھتا ظالموں کو. پیچھے فرمایا تھا واللہ يحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. اور ایک وجہ اور بھی تھی، وہ کیا تھی؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ نکھار دے، اللہ تعالیٰ سنوار دے مومنوں کو. ٹھیک ہے. جب جب انہیں تکلیف ہوگی تو اتنا ہی ان کے درجے بڑھیں گے ادھر. اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کافروں کے جو وہ تھا مرنے کا، یا کافروں نے جو یہ چڑھائی کی، تو فرمایا اس لیے کہ ان کو مٹا دے، کافروں کو مٹانے کے لیے
کافر جو پچھلے بدر میں 70 مرے ہیں ان کی قوت کو توڑنے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے کیا گیا، اور تم جو احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئی ہیں تو تمہیں سنوارنے کے لیے اور نکھارنے کے لیے ہوگا۔ ایک ہی کام ایک گروہ کے لیے اس کا دوسرا درجہ ہے، دوسرے کے لیے دوسرا ہے۔ ام حسبتم، اچھا جی، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ حسبان یہ جو ہے نا، یہ 7 لفظ ہیں جو جن کو افعال غالباً مقاربہ بھی کہتے ہیں اور یقین و شک بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 ان کے لیے یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 3 جو ہے وہ شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ایک جو لفظ ہے وہ درمیان میں ہے، کبھی شک کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی یقین کے لیے۔ تو یہاں ان میں سے ایک آیا ہے حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ اگر یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے استعمال کیا جائے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا جائے پھر اس کا معنی یقین والا ہوگا، لیکن جب ہم اپنے لیے یا عام بندوں کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ گمان ہے۔ تو تم یہ گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنت، کہ یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور اللہ تعالیٰ ابھی غازیوں کا امتحان ہی نہ لے گا، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کتنے اس کے بہادر بندے بھی ہیں جو اس کی رضا کے لیے جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور یعلم الصابرین، اور یہ بھی ابھی بات نہ کھول کے سامنے آئے کہ صبر کرنے والے کس قدر صبر کرنا جانتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے، ایسے تو نہیں کچھ کرنے کے بعد۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، اور یہ پھر خاص طور پہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے اور آئندہ لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ کل تو تم تمنا کر رہے تھے موت کی، جب بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جو شہید ہوئے تھے ان کے درجات کا بیان ہوا نا قرآن کریم کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں، تو کچھ جو صحابہ جو بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے انہوں نے حسرت کا اظہار کیا، کاش ہم ادھر جاتے، کیونکہ لڑائی کے ارادے سے تو جا ہی نہیں رہے تھے، دوسرے صاحب میں تھا اور آگے پھر وہ آ گئی تو سارے لوگ تو پھر نہیں جا سکے تھے، تو انہوں نے اس مرتبہ کوشش کی کہ باہر نکل کے جائیں تاکہ وہ نہ درجہ پائیں۔ تو یہاں جب معاملہ سختی پہ آیا تو کچھ حضرات نے وہ میدان چھوڑنے کا سوچا اور پھر تھوڑے بہت اس پہ عامل بھی ہو گئے، تو جب وہ ہو گئے تو رب تعالیٰ جل وعلا نے ان کو یہاں ایک ان پر نا کیا کہتے ہیں اسے تھوڑا سا فرمایا، ایک ہوتا ہے عقاب، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے عتاب۔ عقاب جو ہے نا یہ دشمن خدا و رسول کے لیے، کافروں کے لیے، اور عتاب جو ہے وہ اپنوں کے لیے، تھوڑی سختی کرنا، لہجہ یہ سخت استعمال کرنا، اسلوب اور انداز۔ تو یہاں ان پر تھوڑا سا عتاب کیا جا رہا ہے کہ کل تو تم کہتے تھے کہ ہم ادھر جائیں اور ہم بھی وہ فیضان پائیں، تو جب وہ موقع آیا، گھمسان کی جنگ آئی، تو ذرا سی ایک افواہ پہ تم دوسرا راستہ تم نے اختیار کیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، جب تک وہ ملی نہیں تھی تب تم تمنا کر رہے تھے کہ ہم ادھر شہید ہوں، اور جب وہ وقت آیا شہید ہونے کا، یہ کہ ہمارے وہ آمنے سامنے آئی، فقط رہے تم اور تم اسے اپنی کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی، تو پھر تم نے وہ راستہ اختیار کیا۔ ایسا تو نہیں چاہیے تھا نا، جو تم نے قول قرار کیا تھا تمہیں ادھر پکا کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ چلو جو ہو چکا اس کی یہ وجوہات ہم نے تمہیں بتا دی ہیں، آئندہ تم نے احتیاط کرنی ہے، اور پھر سرکار کے غلاموں نے آئندہ احتیاط کر کے دکھائی بھی۔ لیکن آج 1400 سال بعد والے غلاموں کے لیے یہی درس ہے کہ تم نے بھی، تمہارے ساتھ کوئی سرخاب کے پار نہیں لگی ہوئی ہے، تم کوئی سونے کے نہیں بنے ہوئی ہو کہ تم کچھ بھی نہ کرو صرف اس بات پہ کہ بس مسلمان ہیں، صرف اس بات پہ کہ مسلمان ہیں، ہم تو اہل ایمان ہیں جی، یہودی یہ کرتے ہیں تو ان کو یہ عذاب ہوگا، تو عیسائی یہ کرتے ہیں تو ان کو یہ عذاب ہوگا، تو مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اس بات پہ کہ بس اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ نہیں، جب تک یہ پورے طور پہ ثابت نہ ہو جائے عملی طور، یعنی یہاں عمل پہ زور دیا جا رہا ہے، ہمارے ہاں کمزوری ہے عمل کی، گفتار کے ہم بڑے غازی ہیں، ہم بیان کرنے پہ آئیں تو ہماری زبان تھکتی نہیں، رکتی نہیں، لیکن عمل کی طرف ہم بالکل زیرو ہیں۔ جو صحیح ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور صحیح کرے، جو صحیح نہیں ہے ہم جیسے گناہگار، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق دے، نیک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات غلط نکلی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔